کو لے کے، اور ہمارے ساتھ امجد تھا چھوٹا بچہ جو پیچھے ہے، اور نعیم میرا بھائی جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اسے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے تو سمندر کے قریب لے کے جا رہا تھا، کیونکہ امجد ریت کے اوپر نہیں چل سکتا اس کے پاؤں کی وجہ سے، اور ہمیں کچھ فرق نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو صوفیہ نے مجھے کہا کہ پیپل آر لوکنگ ایٹ اس، وٹ آر دے لوکنگ؟ اور میں نے جب اس طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ وہ امجد کے چھوٹے سے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں امجد کا چھوٹا سا چہرہ نظر نہیں آتا، اور ہمیں تو خالی امجد ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ ایکچولی دیٹ sort of sums it up what we do. We just see them as a children and part of our life. تو اس لیے جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ میں ڈسیبلٹی کے حوالے سے بات کروں تو مجھے نا بڑی مشکل پڑ جاتی ہے، لیکن میرے کام کے بارے میں بات کرنا یا ڈسیبلٹی کے بارے میں بات کرنا دیٹ از اے وے آف لائف فار اس۔ اور جس نے اسے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا وہ نعیم ہے، اب اسے کندھوں پہ نہیں اٹھاتا، نعیم کمزور ہو گیا، امجد طاقتور ہو گیا۔ تو ڈسیبلٹی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وٹ ڈو وی انڈرسٹینڈ کہ ڈسیبلٹی کیا ہے، اور یہ مطلب ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اٹس اے وائڈ اسپیکٹرم۔ اگر دیکھا جائے، اگر میں اس وقت کوئی پیپر اس کمرے میں ہر بندے کو دوں تو میرے خیال میں ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ہوگی۔ میں نے اس وقت یہ اینک پہنی ہوئی ہے کیونکہ مجھے اینک کے بغیر نظر نہیں آتا، کیونکہ میری عمر کا تقاضا ہے، میری نظر کمزور ہوگی، یہ میری ڈسیبلٹی ہے۔ تو ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ہے، تو پھر ہم ڈسیبلٹی کو کیا سمجھتے ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے ڈسیبلٹی کے بارے میں، اور ہماری نالج جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے ہمارے پاس اس سبجیکٹ کے بارے میں۔ ہماری جو تربیتی نالج ہے ڈسیبلٹی کے بارے میں وہ آتی ہے ہمارے میڈیا سے۔ اس وقت ماشاءاللہ ہمارے پاس علمی دنیا کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں، تو انہیں بھی پتا ہوگا کہ ہماری جو ایک تربیت ہوتی ہے وہ ہمارا میڈیا کرتا ہے، وہ جو ہمیں بتاتے ہیں۔ دوسری تربیت جو ہوتی ہے وہ ہماری فیملی کے ایٹیٹیوڈ سے آتی ہے، اور یہ جو لٹریچر ہوتا ہے، کتابیں وغیرہ، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس چیز کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا ہے۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کہیں کوئی پروفیشنل ٹریننگ لی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اگر میں اپنے ادب سے ہی شروع کروں تو ایکچولی ہمارے میڈیا نے جو ہماری تربیت کی ہے ڈسیبلٹی کے حوالے سے، تو وہ ایک نیگیٹو تربیت کی ہے، دیٹ از اے فیکٹ۔ کیونکہ ہمیں اگر آپ اپنے ڈراموں کو لے لیں تو ڈسیبلٹی کے اوپر مذاق اڑانا ان کا ایک مطلب بہت پسندیدہ مشغلہ ہے، کسی کو لولا لنگا چلا یہ سب کہنا۔ اور اگر ہم ایک بہت اچھی ادبی کتاب اٹھا لیتے ہیں اور اس میں ایک انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، سب کچھ، ان کے بارے میں بڑا پازیٹیو امیج دیا جائے گا، ہی واکڈ ان ٹال ہینڈسم آل دیٹ۔ کسی مرد کو اگر ڈسکرائب کر رہے ہوں گے یا عورت کو ڈسکرائب کر رہے ہوں گے تو بہت ہی پیارے الفاظ میں ڈسکرائب کر رہے ہوں گے، پازیٹیو الفاظ میں ڈسکرائب کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ کسی کو ڈسیبلٹی کے حوالے سے ڈسکرائب کریں گے، چاہے وہ کتنا انٹیلیجنٹ بندہ ہو، بیچارہ ویل چیئر کے اندر، اس کے چہرے پہ مظلومیت ہائے وائے، اس طرح سے ایک مطلب ہے کہ نیگیٹو سوچ سے ہماری تربیت کی جاتی ہے۔ اور میری زندگی کا جو ہے نا سبق یہی ہے کہ these children don't need your pity, keep it, we don't need it, yeah, we need respect, either give us a respect or keep your pity to yourself, it's simple as that. بہت اب اگر ہم آتے ہیں دوسرا ٹاپک، ہماری فیملیز۔ ہماری فیملیز کی تربیت بھی تو میڈیا ہی سے ہوتی ہے نا، ہمارا معاشرہ جو ہماری تربیت کرتا ہے وہ ہماری فیملی کے اندر آتا ہے۔ اکثر فیملی کے اندر ہم کسی چیز کو قبول کر لیتے ہیں لیکن ہمیں ڈر ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، تو لہٰذا جو کلچر کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت بڑا ایک اثر چھوڑتا ہے۔ لیکن کچھ فیملیز ریبلز ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی وجہ سے پازیٹیو قدم لے لیتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اس دنیا کا جو ہے نا نیکی کا کام وہ چل رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے کیا مشکلات ہم پیدا کرتے ہیں، دیٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ سبجیکٹ۔ تو یہ جو ہماری کمیونٹی کا ایٹیٹیوڈ ہے نا، دیٹ ہیز ٹو چینج۔ ہاؤ وی گوئنگ ٹو ڈو اٹ؟ آئی ڈونٹ نو، I don't have the answer to that. Yeah, they are visible. میرے پاس آج بہن دو چوائسز تھیں۔ میری پہلی چوائس یہ تھی کہ ہمارے پاس بہت اچھی اچھی بچوں کی فوٹوگرافس ہیں، اس کی ہم سلائڈ چلا دیں۔ ایک ہمارے پاس سی ڈی ہے، وہ سی ڈی میں نے ایک دفعہ دکھا دی تھی
کہ لیپ ٹاپ میں 2 لے آؤں, 2 لیپ ٹاپ رکھ کے اس پہ بچوں کی پیاری پیاری تصویریں چلا دیں. Then I thought, no, I'm not going to do that. I'm going to bring پیارے پیارے بچے with me. So have a look at them. You know, they are lovely. اب ہم آتے ہیں اپنی ٹریننگ جو ہے اس کو ہمارے معاشرے کی طرف. ہمارے معاشرے کے اکثر جو لوگ ہیں نا ضعیف العقیدہ ہیں. میں یہ بات اس لیے یہاں پہ کھڑے ہو کے آج پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ I've been there and I've been on the receiving end. جب کسی کے گھر کوئی معذور بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکثر تو پہلے تو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ کئی دفعہ معذوری کو اسپاٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. کئی دفعہ 2 سال لگ جاتے ہیں, کئی مہینے لگ جاتے ہیں. کئی چیزیں بڑی ویزیبل ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو دیکھنا نہیں چاہتے. ماں باپ اپنے بچے کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں, اس کی ہر ادا میں وہ کوئی نہ کوئی اچھائی ڈھونڈ لیتے ہیں. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی جادو ٹونے کا اثر ہو گیا ہے, کسی پری کا سایہ ہو گیا ہے, جن کا سایہ ہو گیا ہے, کوئی نظر لگ گئی ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہم ان میں جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, وچ از ایکچولی نیگیٹو ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ہماری پہچان کیا ہے؟ اسلام ہماری پہچان ہے. تھوڑا سا ہٹ کے میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جب ہم پاکستان میں تھے تو ہم کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں, وہ ہماری پہچان تھی. یہاں پہ جب ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, یہ ہماری پہچان ہے. لہٰذا ہمارا دین جو ہے وہ ہماری پہچان بن گیا ہے, اور ہمارا دین جو ہے وہ ہماری تربیت کرتا ہے اگر ہم اس کو کرنے کی اجازت دے سکیں. تو ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین ہماری 2 طرح کی تربیت کرتا ہے. ایک کرتا ہے حقوق الباد کے سلسلے میں, اور ایک کرتا ہے حقوق اللہ کے سلسلے میں. ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے حقوق اللہ کی طرف سے ہمیں فرسٹ کلاس پمپ کیا ہے. وی انڈرسٹینڈ حقوق اللہ فلی, لیکن حقوق الباد کوئی سمجھ نہیں ہے. حقوق الباد میں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, اپنی اولاد کو پرووائڈ کرو, بیوی کا خیال رکھو وغیرہ وغیرہ. ویری کلوز سرکل. حقوق الباد جو ہے وہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے. آپ اپنے گھر سے نکلو, ایک بچے کی پرورش ایک بندہ نہیں کرتا, پورا معاشرہ کرتا ہے. آپ ایک جو میرے خیال نیلسن مینڈیلا نے ایک دفعہ کہا کہ اٹ ٹیکس اے ہول ولیج ٹو ریز اے چائلڈ, جو ایکچولی اسلام کی ہی تربیت تھی, لیکن بہرحال یہ اس کا کال مجھے یہاں پہ یاد آ جاتا ہے. تو جب تک ہم حقوق الباد کی طرف توجہ نہیں دیں گے ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. حج کے وقت کیا ہوتا ہے کہ جی آپ حج کرنے جائیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے حج کیا ہے تو جب آپ حج کر کے واپس آتے ہیں تو آپ ایسے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا معصوم بچہ. اللہ کے حقوق معاف ہوتے ہیں, انسانوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتیاں اس میں شامل نہیں ہیں. لیکن یہ بات ہمیں آج تک کسی نے سمجھائی نہیں. وہ تو ہم ہی معاف کریں گے تو ہوگا نا. اگر ہم نے کسی معذور بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کی ماں کا دل دکھایا ہے, یا کسی بھی طریقے سے جب اس کی بہنیں بڑی ہوئی ہیں تو ان کے رشتوں ناتوں میں ہم نے کوئی رکھنے اٹھائے ہیں کہ جس خاندان میں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں تو لہٰذا یہاں پہ رشتہ نہیں کرنا چاہیے, یا جن کا بھائی معذور ہے تو پتہ نہیں ہمیں بھی کوئی مصیبت پڑ جائے گی لہٰذا اس خاندان میں ہم رشتہ نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں حقوق الباد میں آ جاتی ہیں, لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. تو میرے خیال میں ہم جب اچھے مسلمان بن جائیں گے تو پھر ہماری ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی, کیونکہ ہمیں ہر چیز کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد آ جاتی ہیں ہم لوگ, اب بالکل موو کرتے ہیں, میرے جو مون ہے اس سے موو کرتے ہیں اور ہم آتے ہیں معذوری کے اثرات کی طرف. معذوری کے اثرات کس کس پہ ہوتے ہیں؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ 5 جنریشنز کو ٹچ کرتا ہے. بعض دفعہ گریٹ گرینڈ پیرنٹس, اس کے پیرنٹس, اس کے سبلنگز, اس کے آگے سے جو نیسز نیفیوز وغیرہ وغیرہ. ایک انسان بعض دفعہ 5 جنریشن کو زندہ دیکھتا ہے, تو انہی 5 جنریشن کو معذوری ٹچ کرتی ہے. ایک